سلطان راہی ایک ایسا نام تھا جس نے 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں پاکستان میں لاکھوں لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ کنگ آف لالی ووڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ 700 سے زیادہ فلموں میں نظر آئے اور ملک میں ایک گھر کا نام بن گئے۔ فلم انڈسٹری میں ان کا غلبہ بے مثال تھا، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگی انتہائی غیر متوقع مقام پر ایک المناک انجام کو پہنچے گی۔ 9 جنوری 1996 کو سلطان راہی کی بے جان لاش گوجرانوالہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں پاسبان کنڈا سے ملی۔ ان کی موت کی خبر نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا اور مداحوں نے اپنے پیارے سپر سٹار کے انتقال پر سوگ منایا۔ لیکن ان کی بے وقت موت کی وجہ کیا تھی، اور وہ پاسبان کنڈا جیسے غیر واضح گاؤں میں کیوں پایا گیا؟ سلطان راہی کا شہرت کا سفر گوجرانوالہ سے شروع ہوا، جہاں وہ محمد سلطان خان کے نام سے پیدا ہوئے۔ انہوں نے چھوٹی عمر سے ہی اداکاری میں گہری دلچسپی ظاہر کی اور اداکار بننے کے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے لاہور چلے گئے۔ ان کی قابلیت اور محنت نے جلد ہی معروف فلم سازوں کی توجہ حاصل کر لی اور وہ جلد ہی شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ ہر گزرتی فلم کے ساتھ سلطان راہی کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ رومانوی اور ایکشن سے بھرپور کرداروں میں اپنی زبردست پرفارمنس کی وجہ سے ناقدین اور سامعین دونوں میں پسندیدہ بن گئے۔ انہوں نے پاکستانی سنیما میں اپنی غیر معمولی شراکت کے لیے کئی ایوارڈز بھی جیتے ہیں۔ اپنی کامیابی کے باوجود سلطان راہی عاجز اور زمینی رہے، جس نے انہیں اپنے مداحوں کی محبت اور احترام حاصل کیا۔ تاہم ان کی ذاتی زندگی ان کے کیریئر کی طرح ہموار سفر نہیں تھی۔ اس کی 2 ناکام شادیاں ہوئیں اور انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ اکثر اس کو پیش کیے جانے والے کسی بھی کردار کو قبول کرتے تھے، چاہے اس کا معیار کچھ بھی ہو۔ لیکن سلطان راہی کے لیے 9 جنوری 1996 کی اس اندوہناک رات میں سب کچھ بدل گیا۔ وہ ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے اسلام آباد گئے تھے اور واپس لاہور جا رہے تھے کہ پاسبان کنڈا کے قریب ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ مدد کے پہنچنے کے انتظار میں نامعلوم حملہ آوروں نے اس پر حملہ کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ سلطان راہی کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور پوری قوم صدمے اور بے یقینی میں ڈوب گئی۔ مداح ان کے گھر اور اسپتال کے باہر جمع ہوئے جہاں ان کی میت لی گئی تھی، اپنے پیارے ستارے کے انتقال پر سوگ منا رہے تھے۔ اس کے قتل کی تحقیقات شروع ہوئی، لیکن جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ کہانی میں اس سے کہیں زیادہ کچھ تھا جو آنکھوں کو ملا۔ سلطان راہی کے قتل کے پیچھے محرکات کے حوالے سے کئی نظریات سامنے آئے۔ کچھ نے قیاس کیا کہ یہ ذاتی دشمنی کا معاملہ ہے، جبکہ دوسروں نے دعویٰ کیا کہ یہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کے خلاف ٹارگیٹڈ حملہ تھا۔ تاہم کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا اور یہ مقدمہ آج تک حل نہیں ہوا ہے۔ سلطان راہی کی موت کے مقام نے بھی سوالات کھڑے کر دیے۔ وہ اپنے معمول کے راستے سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں پاسبان کنڈا میں کیوں پایا گیا؟ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایک قریبی دوست حاجی احسن سے ملنے کے لیے وہاں رکا تھا، جس نے انہیں رات کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ تاہم معاملات نے ایک المناک موڑ اختیار کیا جب حاجی احسن کے گھر پہنچنے سے پہلے ان پر حملہ کر دیا گیا۔ آج تک پاسبان کنڈا سلطان راہی کی موت کے غم میں گھرا ایک پراسرار مقام بنا ہوا ہے۔ اس گاؤں میں پاسبان کانتا کا گھر ہے، جو فلمی لیجنڈ کی زندگی کی یاد میں تعمیر کی گئی ایک یادگار ہے۔ یہ سلطان راہی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور پاکستانی سنیما پر اس کے اثرات کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ 2 دہائیاں گزر جانے کے باوجود سلطان راہی کی میراث جاری ہے اور وہ پاکستان میں ایک مشہور شخصیت ہیں۔ ان کی فلمیں آج بھی لاکھوں کی تعداد میں دیکھی اور پسند کی جاتی ہیں اور فلم انڈسٹری میں ان کی شراکت کو عقیدت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ تاہم اس کی موت کے پیچھے کی حقیقت، اس کے بعد ہونے والی ناانصافی کے ساتھ اس کی میراث پر سیاہ بادل بنی ہوئی ہے۔ آخر میں سلطان راہی کی المناک موت ایک ایسی کہانی ہے جو پاکستان کی فلم انڈسٹری کو تاراج کر رہی ہے۔ یہ زندگی کی نزاکت اور ناانصافی کی تلخ حقیقت کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ تاہم ان کی یاد ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور ان کے پرستار آنے والی نسلوں تک ان کی میراث کا احترام کرتے رہیں گے۔ اللہ کرے وہ سکون میں رہے۔